السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر کے انتقال کے بعد ایک بہن نے کچھ سوالات بھیجے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ سوالات انہوں نے اس زمانے میں بھی بھیجے تھے جب میری ٹانگ جو ہے وہ ٹوٹ گئی تھی اور میں بیڈ ریسٹ کے اوپر تھا اور بہت کم ایکٹیو تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے ان سے کہا گیا، چینل پہ انہوں نے پوسٹ کیا تھا، تو ان سے کہا گیا کہ آپ دوبارہ سوالات بھیجیں، تو انہوں نے دوبارہ سوالات بھیجے ہیں۔ تو جسٹ وانٹیڈ ٹو گیو یو دیٹ بیک گراؤنڈ انفارمیشن۔ تو اب میں ان سوالات کے جوابات دے رہا ہوں کوئی کئی مہینوں کے بعد۔ بہرحال پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ میں اپنے شوہر کو جنت میں کیسے دیکھ سکوں گی، اور میری روح کو تسکین کیسے ملے گی۔ میں دعا کرتی ہوں کوئی وظیفہ ہو۔ دیکھیں، اگر آپ کا یہاں کہنے کا مراد جنت ہے جس کے اندر قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد لوگ داخل ہوں گے، تو ایمان والا شوہر اور ایمان والی بیوی، یہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کو یکجا فرما دے گا۔ آپ کے شوہر سے نکاح ہوگا اور باضابطہ جنت میں آپ اکٹھے رہیں گے۔ تو یہ بات اگر آپ نے جنت سے متعلق پوچھی ہے، تو ایمان والے جب جنت میں داخل ہوں گے تو میاں بیوی داخل ہوں گے، اور اگر وہ الگ لیولز آف جنت میں ہوں گے، کیونکہ اگر شوہر کی نیکیاں زیادہ ہیں یا بیوی کی نیکیاں زیادہ ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کم لیول پہ ہوگا اسے ایلیویٹ کر کے اس لیول میں لے جائے گا جس لیول میں دوسرا ہوگا۔ اس پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ وہ لوگ جو ریفرنسز وغیرہ کی تلاش میں ہوتے ہیں، پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ برزخ کی سیریز سے گو تھرو کریں، وہاں پہ آپ کو بڑی تفصیل سے یہ باتیں مل جائیں گی۔ میں تو ان کو کنسائزلی یہاں بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کی مراد یہاں پہ برزخ ہے اور آپ نے غلطی سے جنت لکھ دیا ہے، تو دیکھیں، اگر آپ یہاں رہتے ہوئے ان کے حالات و واقعات برزخ میں جو ہیں وہ معلوم کرنا چاہتی ہیں، تو اس سلسلے میں قرآن اور حدیث میں حتمی طور پر کوئی طریقہ نہیں ڈیفائن کیا گیا جس سے آپ وہاں پہ عالم ارواح میں، عالم برزخ میں موجود روحوں سے کمیونیکیٹ کر سکیں۔ ایسے کوئی قرآن و حدیث میں ایسا کوئی ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ آپ کے خواب میں نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہیں۔ یہ بھی بات لوگوں کے ذہن میں آتی ہے، میری بچہ میرے خواب میں نہیں آ رہا، میرا بچہ مجھ سے ناراض ہوگا، کیا میری اس کی تیمارداری میں کوئی کوتاہی ہو گئی۔ ایسی یہ ساری چیزیں آپ کے اپنے وہم ہیں، آپ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اسلام سے، دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو شخص یہاں سے چلا جائے وہ اپنے پیاروں کے خواب میں آئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اچھا، ان کا کسی کے خواب میں آنا اور کسی کے خواب میں نہ آنا، نہ آنے والے کی ان سے کم محبت کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ارے وہ اپنے بھائی کے خواب میں تو آ رہے ہیں، اپنی بہن کے خواب میں تو آ رہے ہیں، میرے نہیں آ رہے، تو کیا میری ان سے محبت میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ اللہ جس کے خواب میں چاہتا ہے وہ آ جاتے ہیں، جس سے ملاقات اللہ نے ان کی کرانی ہوتی ہے کرا دیتا ہے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے جاتے، وہ اللہ کی اذن سے آتے جاتے ہیں۔ آپ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہ آپ کی ان سے ملاقات کروا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے چاہا تو ہو جائے گی، اور اگر نہیں ہوئی تو اس کو آپ نے اپنے سر پہ نہیں سوار کر لینا، ورنہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ جی آپ نے تو کہا تھا، میں تو 2 مہینے سے دعا مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں، میری تو ملاقات نہیں ہوتی۔ ڈونٹ ڈو دیٹ۔ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ دعا آپ نے 10 سال مانگی، ضروری نہیں ہے تب بھی قبول ہو جائے۔ ان اے سینس بھئی دعا ضائع نہیں جاتی، یاد رکھنا کہ آپ کی وہ دعا ایز اٹ از آپ کو مل جائے گی، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن دعا ضائع نہیں ہو جاتی، یہ گارنٹی ہے۔ کیونکہ دعا ضائع کیسے نہیں ہوتی کہ دعا جو ہے، یا تو آپ کو وہ چیز رائٹ اوے مل جائے گی، یا آنے والے وقت میں مل جائے گی، یا اس سے بہتر چیز مل جائے گی رائٹ اوے یا آنے والے وقت میں، یا کوئی بلا ٹل جائے گی، یا اگر کوئی بھی ان میں سے صورتحال نہیں ہوئی تو قیامت کے دن آپ کو نامہ اعمال میں نیکی کی صورت میں دعا مل جائے گی۔ تو دعا ضائع نہیں جاتی، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں کب سے مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ نہ آپ کے اختیار میں، نہ ان کے اختیار میں۔
کہ ملنا جلنا، یہ کوئی مووی تو نہیں چل رہی نا. اب دیکھیں نا ڈراموں اور موویوں میں ہم یہ چیزیں جو دیکھتے ہیں نا تو اس سے ہماری عقل کی وائرنگ ہل جاتی ہے تھوڑی سی، کہ وہ خواب میں آ رہے ہیں اور محبت ہو رہی ہے اور خواب میں گانے بھی ہو رہے ہیں. ایک عجیب تماشا ہے نا ہمارے وہاں موویوں اور ڈراموں میں. ان تماشوں کا ریئل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو آتھر کے ہاتھ میں، ڈائریکٹر کے ہاتھ میں، ایڈیٹر کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے آپ کو دکھا دیں. تو ریئل لائف میں اور فلمی دنیا میں بڑا فرق ہے. اچھا، اب دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ بہترین طریقہ کیا ہے کہ میں ان کے لیے صدقہ کروں. ان کے دیکھیں صدقہ جاریہ بہترین طریقہ ہے، اور اس صدقہ جاریہ میں ایسی کوئی بھی نیکی داخل ہو سکتی ہے جو ایک کنٹینیوس ایفیکٹ دیتی ہو. مثال کے طور پہ کسی مسجد کی تعمیر میں آپ نے 100 روپے دے دیے، اس سے اس مسجد کی ایک اینٹ لگ گئی. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، مجھے نہیں پتا اینٹ کی کیا قیمت ہے، ایک ایگزامپل سے سمجھا رہا ہوں. کہیں اسی پہ آ کے نہ پکڑ لینا ساتھ صاحب کو اینٹ کی قیمت کا بھی نہیں پتا. مجھے کیا پتا آپ کے ہاں اینٹوں کی کیا قیمتیں چل رہی ہیں. تو اینی وے، تو کوئی چھوٹا سا بھی کوئی کام کرا دیں آپ، اور وہ جب تک وہاں پہ وہ چیز لگی ہے اور فائدہ دے رہی ہے، صدقہ جاریہ ہے. ایک بچے کی آپ نے تعلیم کرا دی، اب اس بچے سے جہاں جہاں علم پھیل رہا ہے، مثال کے طور پہ وہ تعلیم میں آپ کی کنٹریبیوشن اسے اگلے گریڈ میں لے جاتی ہے. وہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہو کے حلال کماتا ہے، حلال کما کے اپنے بچوں کو وہ صحیح معنی میں تعلیم دلواتا ہے، اور پھر وہ تعلیم جو بچے حاصل کرتے ہیں وہ آگے اپنے بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں. تو ایک پروسیس چل رہا ہے نا. آپ نے کسی کو قرآن کی آیت سکھا دی، کوئی دعا بتا دی، یا کسی کے قرآن کے حفظ میں آپ نے معاونت کر دی. اب وہ جب تک اس ذریعے سے آگے قرآن کی شعائیں آگے بڑھتی رہیں گی، آپ نے جس کے لیے کیا ہے اسے بھی ثواب مل رہا ہے، آپ کو بھی مل رہا ہے. اچھا، ایک اور سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ اچھا اگر میں نے اپنی نیکی کا ایصال کر دیا، اگر مثال کے طور پہ نیکی کی ویلیو تھی 100، مثال سے سمجھا رہا ہوں، اگین ڈو ناٹ کوٹ می ایگزیکٹلی آن اٹ، آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں. 100 تھی اس نیکی کی ویلیو. اب اگر میں نے اس کو 10 لوگوں میں کو ایصال کر دیا تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ سب کو 10 ملیں گی اور مجھے کچھ نہیں ملے گا. ایسا نہیں معنی ہے اس کا. اگر اس کی ویلیو 100 تھی اس نیکی کی نا، تو آپ کو بھی 100 ملے اور ان سب کو بھی 100 مل گئے. زیادہ لوگوں کو ایصال کرنے سے ایصال کی ویلیو ڈیوائیڈ ہو کے نہیں ملتی. یہ کوئی پیسہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں نا، خوشی ہے، آپ خوشی بانٹتے ہو تو بانٹنے سے بڑھتی ہے نا. آپ کی خوشی کم ہو کے دوسرے کو تو نہیں ملتی، پھر وہ آگے جسے بتائے اسے اس کی خوشی کم ہو کے تو آگے نہیں ملتی نا. خوشی تو بڑھ رہی ہے، تو ایصال ثواب بھی بڑھتا ہے، کم ہو کے ڈیوائیڈ نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں بہت، آپ سمجھیں، وافر مقدار میں ان گنت حسنات ہیں. وہ جسے چاہے جتنی عطا فرما دے. تو ہم بڑے بخیل ہیں نا، ہم بخیل ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آگے ڈسٹریبیوشن میں بھی بخل ہوگا، کنجوسی ہوگی. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی الغنی ہے. اچھا، آگے آ جائے اگلا سوال. تو بہرحال بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. صدقہ جاریہ کرتے ہیں، کوئی صدقہ کرتے، کوئی اس میں بیسٹ نہیں ہے. آپ کی سرکمسٹانسز میں جو آپ کر سکتی ہے. اچھا، پیسے کا صدقہ دیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. کوئی ایسا ضروری نہیں ہے نا. آپ نے کسی کی مدد کر دی، کسی کو کسی کام میں ہیلپ کر دی، کسی بھی طریقے سے، صدقہ ہو، صدقہ جاریہ ہو، کسی کی مدد ہو، کسی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. اللہ کا ذکر کیا آپ نے وہ بھی ایصال کر سکتے ہیں. اپنے فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنن ہوں، ساری چیزیں، ہر شے آپ ایصال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے کٹ گئی اب اس کو مل گئی. نہیں، آپ کو بھی ملی، اس کو بھی مل گئی. اللہ سبحانہ و تعالی کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے. اس سے اچھے کی امید رکھو، اچھی امید رکھو اس سے. وہ تمہاری امیدوں کے مطابق تمہیں عطا فرماتا ہے. اب دیکھو اگلا سوال جو ہے نا ان کا اکیلے کا سوال نہیں ہے. پہلے بھی بہت سارے لوگ سوال کر چکے ہیں، اس کا جواب بھی میں بڑی تفصیل میں دے چکا ہوں. میں انہیں جنت میں کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتی. آپ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں کہا گیا تھا کہ جنتی شخص کو
اس کی بیوی جو دنیا میں تھی وہ بھی ملے گی، اور اگر اس کی صرف ایک ہی بیوی تھی تو دنیا کی عورتوں میں سے کوئی اور عورت جو جنتی ہوگی لیکن اس کا شوہر جنت میں نہیں ہوگا یا جا ہی نہیں سکتا ہوگا، تو اب اسے بھی کوئی جنتی سے شادی کرانی ہے نا، تو اس کی شادی اس جنتی سے ہو جائے گی، تو جنتی کو دنیا سے 2 عورتیں ملیں گی، اس کے علاوہ حوریں بھی ملیں گی۔ مجھے یہ بات جو ہے میں نہیں چاہتی کہ ایسا ہو، میں چاہتی ہوں کہ صرف میں ملوں، اور یہ ہے تو یہ ایک سوال ہے۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اسے کیا ملتا ہے، یہ آپ کو اللہ نے ڈیسیجن نہیں دیا، سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اسے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا یہ آپ کا اختیار نہیں، اٹس ناٹ ان یور کنٹرول۔ اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے۔ الا یعلم من خلق، قرآن ہے نا، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے؟ اسے پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے۔ اسے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے شوہر کو کتنی بیویاں دوں، 1 دوں، آدھی دوں، پوری دوں، کتنی دوں، نہ، وہ آپ سے نہیں پوچھتا، وہ عطا کرتا ہے۔ وہ کسی کو نعمت دے رہا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اگر آپ کو مسئلہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات اس کو؟ اگر آپ کو مسئلہ ہے کہ وہ کس کو کتنا دیتا ہے تو یعنی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے۔ آپ اپنے مسئلے پہ غور کریں کہ آپ کس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اتنا بھی انسان سرکش ہو سکتا ہے کہ رب کی تقسیم پہ اعتراض اٹھا دے اپنی کم عقلی کے باعث کہ اگر میری عقل میں ایک بات نہیں آ رہی تو میں سمجھ جاؤں کہ بات بس ویسی ہونی چاہیے جیسا میرا مزاج ہے۔ نہیں، آپ نہیں کنٹرول کرتی چیزیں، یاد رکھنا۔ یہاں اپنے شوہر کو کنٹرول کیا ہوگا، آپ کے کنٹرول میں ہوگا، آپ صبح کہتی تو صبح، شام کہتی تو شام، رات کو دن بھی کہہ دیتا ہوگا، لیکن وہاں ایسا معاملہ نہیں، وہ جنت ہے، وہ انڈیا پاکستان نہیں ہے، جنت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو جنت کو جنت رہنے دیں، اپنا گھر نہ بنائیں۔ یہی میں آپ سے کہوں گا، کیونکہ یہ سوالات اتنے تواتر سے آتے ہیں، سمجھ نہیں آتا۔ کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ اپنی عقل وہاں نہ لڑایا کرو، ہر جگہ نہ لڑایا کرو اپنی عقل، کبھی راضی رہنا بھی سیکھو۔ کوئی وجہ ہوگی نا، کوئی حکمت ہوگی اس میں۔ جب ہماری بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ تھوڑی مطلب کہ اس میں کوئی حکمت ہی کوئی نہیں ہے۔ حکمتوں کے معاملے سمجھنے ہیں تو موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا واقعہ دیکھ لو۔ بظاہر تو بات سمجھ نہیں آتی، کشتی میں بیٹھے پھٹا توڑ دیا، لڑکا کھیل رہا تھا لڑکا مار دیا، شہر والے کھانا نہیں کھلاتے اور آپ ان کی دیواریں ٹھیک کر رہے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتی نا بات، لیکن ہماری سمجھ میں آ جائے ہر بات، بس وہی بات ٹھیک ہو، یہ تو بے وقوفی کی بات ہے۔ یہی سمجھایا ہے، تمہاری سمجھ میں جو بات آ جائے بس وہی ٹھیک ہو، اور جو سمجھ میں نہ آ جائے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سمجھ کی غلطی ہے تمہاری، اپنی سمجھ ٹھیک کرو۔ اس کی مرضی جسے جو چاہے دے، تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے؟ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہ کریم ہے۔ تو امید کرتا ہوں، پتہ نہیں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، پھر بھی شاید بات سمجھ میں آتی نہیں، جذبات حاوی آ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم انہی گندے نفسوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے کہ جہاں میں کے گھوڑے پہ ہم بیٹھے رہتے ہیں، میں کے گھوڑے سے اترنا نہیں چاہتے۔ یہ دیکھو، انا پرستی جنتی کی صفت نہیں ہوگی۔ یہ جو آپ مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں چاہتی، آپ دیکھیں یہ سب انا کی سٹیٹمنٹس ہیں۔ یہ نفس امارہ بول رہا ہے، نفس مطمئنہ نہیں بول رہا۔ نفس مطمئنہ کے آگے نفس راضیہ، مرضیہ، کاملہ، وہاں تک پہنچنے والوں کے نفس کا کیا عالم ہوگا، ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ وہ راضی برضا کیا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلتا ہوں۔ علامہ جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، علامہ جانے جانا مظہری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہی کے نام پہ علامہ پانی پتی نے تفسیر مظہری لکھی ہے، اپنے استاد کے نام۔ تو بہرحال ان سے کسی شاگرد نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کو کبھی خفا، ناراض، غمگین، اداس،
شکوہ ان چیزوں کے ساتھ نہیں دیکھا، سارے وقت آپ خوش رہتے. تو کہنے لگے کہ بیٹا ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہوتا ہی نہیں تو ہم کیوں ناراض ہوں. تو شاگرد میرے جیسا ہوگا، خبر نہیں ہوگی اسے کہ استاد نے کیا کہا، تو کہہ پڑا کہ یہ کیا بات ہوئی، مرضی تو اللہ کی ہوتی ہے، آپ کی مرضی کا کیا مطلب ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. تو کہنے لگے بیٹا تم سمجھے نہیں، ہم نے اپنی مرضی ختم کر لی ہے اپنی رب کی رضا کے آگے. وہ جو چاہے دے دے، ہم راضی برضا ہیں، ہمیں قبول ہے، وہ جیسا چاہے رکھے، جو دے جو لے لے. تو یہ ہے وہ نفس جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. پھر یہ وہ جنتی ہیں کہ حکم ہوگا کہ دوزخ میں چھلانگ لگا دو تو دوڑیں گے دوزخ میں چھلانگ لگانے کے لیے، حالانکہ نیک ہوں گے، پارساں ہوں گے، متقی پرہیزگار ہوں گے، پر انہوں نے جنت کے حصول کے لیے رب کی عبادت نہیں کی تو دوڑیں گے جہنم میں چھلانگ لگانے کے لیے، لیکن اتریں گے جنت میں. بتانا مقصود ہوگا رب کا اس دن کہ جو میری عبادت کرتے ہیں وہ جنت کی لالچ میں میری عبادت نہیں کرتے. ان کی اتنی عبادت و ریاضت کے باوجود اگر میں حکم دے دوں کہ آج جہنم میں ڈالوں گا تو وہ اس پہ بھی راضی ہے. کہتے تیری مرضی، تو نے ہمیں جلانے کے لیے ہی بنایا ہوگا، ہو سکتا ہے ہماری عبادت میں ہی کوئی کمی رہ گئی ہو جو قبول نہیں ہوئی. تو اس بات کو سمجھیں، اس کو سمجھیں، ان یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں انہیں سمجھیں. اور اس میں پھر وقت لگتا ہے، آسان نہیں ہوتی. اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، آسان نہیں ہوتا. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا ہے. نہنگ و اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا. نہنگ سمجھتے مگرمچھ مار دیا، شیر ببر شیر مار دیا، اژدہا مار دیا، کیا مارا. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. نفس امارہ کو مارا تو ہاں تم نے پھر بڑی زہریلی چیز کو مار دیا. یہ میں جو ہے نا، اس کی رٹ سے باہر نکلنا ہوگا تو پھر سکون ملے گا، ایسا سکون ملے گا کہ اس کو پھر تلاش کرو گے بھی تو کہیں اور نہیں ملے گا. جو راضی برضا میں ہوتا ہے، جو نفس راضیہ اور مرضیہ اور کاملہ میں سکون ملتا ہے نا، وہ پھر کہیں نہیں ملتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی تو اطمینان ہے، اللہ کے ذکر میں ہی تو اطمینان ہے. کہتی ہیں کہ شوہر کے مرنے کے بعد اگر بیوی شادی نہ کرے اور اس کے نام پہ بیٹھی رہے یہاں تک کہ مر جائے تو پھر بھی اس کو حور ملے گی، اس کو صرف میں ہی ملوں گی. دیکھیں یہ آپ کی اپنی کیلکولیشنز ہیں. اسلام میں شادی کرنے کا حکم ہے، شادی کی ترغیب ہے. اگر عورت جوان ہے، خواہش رکھتی ہے تو شادی کرے. کسی کے نام پہ بیٹھے رہنا یہ اسلامی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہندوؤں کے پاس کانسیپٹس ہیں، ہم نے ہندوؤں سے لے لیے، ہم نے انہیں دین سمجھ لیا ہے. اصل میں یہ ہندوانہ باتیں، کسی کے نام پہ بیٹھے ہیں. دیوداسی بنے ہوئے ہیں، ہیر رانجھا بنے ہوئے ہیں، شیریں فرہاد بنے ہوئے ہیں، سونی مہیوال بنے ہوئے ہیں. یہ اسلامی کانسیپٹس نہیں ہیں، یہ ایرانی تورانی ہندوستانی کانسیپٹس ہیں. لیلا مجنو کا اسلام میں کانسیپٹ نہیں ہے. اللہ نے جتنے دن رفاقت رکھی اس کے بعد اگر عورت جوان ہے، خواہش رکھتی ہے تو بہتر ہے شادی کر لے. اور ہمیں صحابہ صحابیات کی زندگی سے یہی سبق ملا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت تھی کہ آپ نے ان کی حیات میں کبھی دوسری شادی نہیں کی، لیکن ان کے انتقال کے بعد شادیاں فرمائیں. حضرت خدیجہ کے نام پہ نہیں بیٹھے رہے. سمجھ آئی بات آپ کو؟ اور یہی معاملہ ہم بعد میں بھی دیکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ایک شوہر کا انتقال ہوا تو انہوں نے پھر کسی اور سے شادی فرمائی. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی.
حضرت جعفر شہید ہوئے، انہوں نے حضرت ابوبکر سے شادی حضرت ابوبکر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ نکاح میں آئی ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے خود حد بندیاں لگا رکھی ہیں، دین نے کوئی ایسی حد بندی نہیں لگائی کہ میں اس کے نام پہ بیٹھی رہوں گی تو اسے صرف میں ہی ملوں گی اور اسے حور نہیں ملے گی کیونکہ میں نے سیکریفائس کیا۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک آدمی نے محنت کی، بہت محنت کی اور انگریزی کی ساری کتاب پڑھ ڈالی، لیکن اگلے دن امتحان میتھمیٹکس کا تھا اگلے دن امتحان حساب کا تھا، تم نے انگریزی کی کتابیں ساری پڑھ ڈالی، فائدہ کوئی نہیں ہونا اس کا۔ پڑھنا تو حساب تھا، جس چیز کا امتحان تھا وہ پڑھنا تھا نا۔ تو ایسی محنتیں نہ کرو، پھر ایسے زبردستی کے خیالات اور مفروضات میں مت بیٹھے رہو۔ یہ ساری باتیں میری بہت بری لگ رہی ہوں گی، تلخ بھی لگ رہی ہوں گی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، تو دل چیر رہے ہیں، چپ رہی ہیں آپ کی باتیں، آپ پہ گزرے تو پتہ چلے آپ عورت نہیں ہیں نا، مرد ہیں اس طرح کی باتیں اندر سے نکل رہی ہوں گی۔ یہ ساری نفس کی باتیں ہیں۔ میں کوئی اپنی بات تو نہیں کر رہا نا، میں یہ کہوں کہ بھئی میرا یہ خیال ہے، میں اپنی بات تو نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں دین کیا کہتا ہے، میں تو اللہ رسول کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر وہ بات آپ کو کھل رہی ہے تو پھر مسئلہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ پہ نفس حاوی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب اس کے بعد وہ سوال اگلا جو ہے وہ تو حدیث مبارکہ میں بھی آتی ہے بات کہ اگر شوہر کا انتقال دور دراز کسی علاقے میں ہو جائے، اپنے وطن سے دور ہو، تو ایسے شخص کو جو انتقال ہوتا ہے تو وہ شہید کے زمرے میں آتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ پہ تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ پردیسی جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، ایک صحابی کا انتقال مدینے میں ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس کا انتقال مدینے سے باہر دوران سفر یا کسی ایسے مقام پر ہوتا جو اس کے لیے پردیس ہے، تو پھر یہاں سے لے کے وہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں زمین عطا فرماتا ہے۔ یعنی وہاں جنت سے مراد صرف جنت نہیں، کیونکہ جنت میں تو انسان کو دنیا سے 10 گنا بڑی، دنیا سے بھی زیادہ زمین عطا ہوگی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اتنی نعمتیں، یعنی سمجھانے کے لیے، یا تو اس کا بعض علماء نے یہ مطلب بیان فرمایا کہ اس کی قبر میں اتنی فراخی کر دے گا کہ یہاں سے لے کے وہاں تک اس کی قبر فراخ ہو جائے گی، چوڑی ہو جائے گی، بڑھ جائے گی۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک بڑی چیز کا بتانا تاکہ لوگوں کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ بہرحال میں نے ان کے سوالات کے بڑے تفصیلی جوابات دیے کیونکہ انہوں نے پوچھا تھا کہ بڑی تفصیل سے مجھے بتائیں۔ اب ان سوالات کو میں 20 منٹ لکھتا تو شاید ایک کتاب ان کو بھیجنی پڑتی، تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ ویڈیو کی صورت میں بات ہو جائے، ان تک بھی بات پہنچ جائے گی، جو بھی بہن ہیں، اور آپ تک بھی بات پہنچ جائے گی، اور بہت سارے لوگوں کے بھی اس میں سوالات ہوں گے، ان تک بھی بات پہنچ جائے گی۔ اینی وے، ٹل نیکسٹ ٹائم، اپنا خیال رکھیں، دعا کرتے رہیں اپنوں کے لیے جو چلے گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔